میں، ہر چوراہے میں، ہر چوک میں، ہر روڈ پہ، ہر کنارے پہ یوں کام چل رہا ہے. جب ذرا آنکھ کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ذرا ہم نے کوئی وکھرا نہ کر لیا، ذرا ایسا نہیں، ذرا ہم نے بکھرا نہیں کیا. ذرا اگر ہم اس طرح یوں ہی ہم بھی ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا بھی ہاتھ کالا ہونا ہے، اور انہی کے صفوں میں ہم بھی ہوں گے. ذرا جو بے ایمانی کریں گے، جو غلط کاری کریں گے، جو لوٹیں گھسوٹیں گے، جو رشوت کا مال لیں گے، اگر ہم نے بھی ذرا آنکھ دبا لی اور آنکھ بند کر کے ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے تو کل ہم بھی ان کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے، ہم بھی اٹھائے جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو اللہ جل جلالہ کے سایہ کرم عرش بری کے نیچے جو خوش نصیب جنہوں نے کھڑے ہونا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ 7 کیٹیگری کے بندے ہوں گے، 7 قسم کے بندے. جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہونا، کوئی ٹھنڈک نہیں ہونی، اس دن فقط عرش بری کا سایہ ٹھنڈا میٹھا ہوگا، اور نیچے کھڑے ہونے والے خوش نصیب صرف 7 آدمی ہوں گے. ان 7 میں سے سرکار فرماتے ہیں ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا، وہ جو چند خاص لوگ ہیں اس کیٹیگری میں، ایک سرکار نے فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس بندے کے پاس مال تھوڑا تھا، اسباب تھوڑے تھے، ذرائع تھوڑے تھے، لیکن اولاد کی کثرت تھی، گھر میں اولاد زیادہ تھی، بیوی بچوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس بندے نے کثرت اولاد کے باوجود اس بندے نے حرام نہ کمایا. اس نے جو بھی کمایا، جب بھی کمایا، اس نے رزق حلال کمایا. سرکار نے فرمایا اللہ جلال جلالہ اس حلال رزق کمانے والے کو اپنے عرش بری کے سائے کے نیچے کھڑا فرمائے گا. آج قربانی دے جائیں، آج قربانی دے جائیں، کوئی بات نہیں. آج رزق کے اندر تنگی ہے، قلت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس تھوڑے کے اوپر گزارا کرو. نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. جو اس مالک کے تھوڑے دیے ہوئے پہ آج راضی ہوگا، کل قیامت والے دن مالک بھی اس بندے کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. اس لیے اپنے دائیں بائیں دوسرے کو دیکھ کے، وہ سیاڑوں نے صحیح فرمایا نا، کسی کے مال کو دیکھ کے اپنی کلی نہ ڈھاؤ. دوسرے کے ناجائز کسی پیڑ کو دیکھ کے کہ وہ فلاں بندہ تو اس نے بڑا نشہ بیچا ہے، اس نے بڑا منشیات کا کام کیا ہے، اس نے جو ہے بڑی شراب بیچی ہے، اس کے پاس بڑا مال ہو گیا، ذرا فلاں نے یہ 2 نمبر دھندا کیا، اس کے پاس بڑا مال ہو گیا، تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی، چلو کوئی بات نہیں، ذرا ساری دنیا ہی کر رہی، میں بھی ذرا منہ کالا کر لوں، مال تو آ جائے گا نا. یہ سوچ کے اس مال کے پیچھے نہ آئیں. یہ مال، سارا مال یہ خیر والا مال نہیں ہے، سارا مال ایک جیسا نہیں ہے. ذرا مال کے اندر فرق ہے، مال کے اندر فرق ہے. حرام کا رزق اور ہے، حلال کا رزق اور ہے. نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن تک اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. 40 دن تک اس بندے کا عمل قبول نہیں ہوتا. اور آپ خود اندازہ لگا لیں ذرا، ماشاء اللہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ذرا جو حلال کھانے والے، جو حلال کما کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو کھاتے، وہ بھی حضرات تشریف فرما ہے. ان سے ذرا پوچھیں، ان کا اندازہ کریں، ان کے پاس کبھی بیٹھا کریں ذرا، ان لوگوں کے پاس بھی بیٹھیں ذرا کہ چاہے اپنے خون پسینے سے تھوڑا سا مال بھی لے کے آتے ہیں تو شام کو بڑی موج سے سوتے ہیں، ذرا رات کو بڑے آرام سے نیند آتی، ذرا بڑی گہری نیند آتی. ذرا تھوڑا لے کے، تھوڑا کھا کے، تو یہ بڑی لذت والی نیند سوتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ جو حرام خور ہیں، جنہوں نے کبھی فرق ہی نہیں کیا کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، بوریوں سے مال آ رہا ہے، ذرا کھا رہے انہیں، وہ کھا رہے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں آ رہا، گھر سارے میں بے چینی، ذرا بڑی بڑی مرضیں لگی ہوئی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ
جو حرام خور ہیں بڑی بڑی بیماریوں کی نظر ہے، بڑی بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور ان بیماریوں کے باوجود صبح سے شام تک دواؤں کا بھی پھکے مار رہے ہیں، 10 20 گولیاں بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود حرام کھانا جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، حرام سے خوف نہیں آتا، حرام سے اجتناب نہیں کرتے، حرام سے پرہیز نہیں کرتے، بڑی بڑی دوائیں بھی کھا رہی ہیں، مرضیں بھی بڑی بڑی ہیں، قریب ہے کہ مر جائیں گے، گھٹنوں تک پیٹ تک قبروں کے اندر گئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مرضیں لگی ہوئی ذرا، لیکن اس کے باوجود بھی رشوت سے باز نہیں آتے، لوٹ کسوٹ سے باز نہیں آتے، قبضے سے باز نہیں آتے، ناجائز کسی کا مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتے، اور ڈیلی کی بیس پہ، ماہانہ کی بیس پہ، ششمائے اور سالانہ کی بیس کے اوپر انہیں انکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہارٹ کے مریض ہیں، بڑی بڑی شوگروں کے مریض ہیں، اور مختلف بیماریوں، کینسر کے مریض ہیں، ٹیومر کے مریض ہیں، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہے، حضرت میاں صاحب نے سچ فرمایا نا کہ ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا، واہ شیر دلیرا، ابھی تک باز نہیں آ رہے، لہٰذا اپنے رزق میں غور و فکر کرو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ لوگوں کو مال کی کثرت نے برباد کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ انہوں نے جا کے قبروں کا منہ دیکھا، جا کے دیکھا، تو یقیناً انسان کی یہ جو پیسے کی ہوس ہے وہ قبر کی مٹی جا کے بھرتی ہے، اس کے علاوہ انسان کی وہ جو پیسے کی ہوس اور لالچ اور حرص جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، ایک چیز پھر دوسری چیز پھر تیسری چیز، ہر وقت خوابوں میں گم رہنا، میں نے اگلے سال یہ کرنا ہے، میں نے اگلے سال یہ کرنا ہے، میں نے اس سے اگلے سال میں نے یہ کرنا ہے، ہزاروں سالوں کے پلان ہیں، منصوبے، لیکن پل کی خبر نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ مجھے اب تمہارا شرک میں پڑ جانا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے تم دنیا کی امیدوں میں کھوب نہ جاؤ، تم دنیا کی امیدوں میں، دنیا کے لالچ میں، ہوس میں تم کھوب نہ جاؤ۔ سرکار اس بارے میں سرکار اس وقت بھی حضور پناہ مانگتے گئے، اور حضور اس سے بھی اس وقت حضور منع فرماتے گئے، خود بھی حضور بچنے کی دعائیں مانگتے، اور صحابہ کو بھی یہ تلقین اور تعلیم حضور دیتے ذرا، اور وہی آپ کی تعلیم آج ہمارے بھی اسی طرح روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، صاحبوں، دوستوں، بھائیوں، مال کی کثرت سے بچو، مطلقاً مال سے منع نہیں فرمایا، حلال رزق کماؤ، صبح سے شام تک کماؤ، اس رزق کی کمائی کے لیے، اس کسب کے لیے نکلا کرو، مختلف سورسز اختیار کرو، شعبے اختیار کرو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، وہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سامنے صحابہ کا جرمٹ ہے، ایک بندہ اوپر سے ذرا نکل رہا ہے، آگے جا رہا ہے، تو ایک پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے یوں ہی بولنے لگا، کہنے لگا کاش یہ بندہ دین کے لیے جا رہا ہوتا، دین کے کام میں ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ تو یہ بات سرکار نے سنی تو سرکار فرماتے ہیں اگر یہ اپنے بچوں کا رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا تو یہ بندہ بھی دین میں ہی ہے، فرمایا یہ بھی بندہ دین کے کام میں، اگر یہ بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، وہ دین کے لیے جا رہا ہے۔ تو ضرور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمائیں، حلال جمع کریں، حلال جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں، وہ لازمی اپنی اولاد کو وہ دے کے جائیں، لیکن اس کے اندر غور و فکر یہ ہونی چاہیے کہ مال ناجائز نہ ہو، لوٹ کسوٹ کا نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، یا میرا جو ہے ایسا انداز اور ایسا طریقہ نہ ہو جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناپسند ہو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، اور مال کی حرص سے، ہوس سے، لالچ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔